بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 626 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لوگوں کو خیر سگالی اور اسلام قبول کرنے کا دعوت نامہ ارسال کیا۔ شائستگی کے تمام اصولوں کو پس پش ڈال کر شام کے رومی عیسائی گورنر نے قاصد کو قتل کروا دیا۔ 630 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہزار مجاہدین کو اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں شام کی طرف روانہ کیا۔ رومیوں نے 1,00,000 تربیت یافتہ اور مسلح سپاہیوں کا لشکر تیار کیا۔ مسلمانوں کا حملہ ناکام رہا اور زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دوران شہادت شہید ہو گئے۔ جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یکے بعد دیگر قیادت سنبھالی اور وہ خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بعد ازاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قیادت سنبھالی اور خود کو بہترین تلوار باز ثابت کرتے ہوئے نہ صرف دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا بلکہ اپنی فوج کو میدان سے نکالنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی واپسی پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 3 دستے تیار کر کے انہیں شام کی طرف روانہ کیا۔ ہر لشکر میں 3,000 مجاہدین شامل تھے۔ مجاہدین نے سرحدوں پر چھوٹی چھوٹی جھڑپیوں میں کامیابیاں حاصل کیں۔ رومی شہنشاہ نے اپنے بھائی تھیوڈروس کی سربراہی میں مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کی۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایرانی سرحدوں سے شام پہنچنے اور وہاں قیادت سنبھالنے کا حکم جاری کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 900 ساتھیوں کے ہمراہ ایران اور شام کے درمیان صحرا کو ریکارڈ 18 دنوں میں عبور کیا۔ پیاس اور تھکن کے باوجود یہ دلیر اور نڈر فرزند اسلام یک دمشق کی فصیل کے سامنے نمودار ہوئے۔ تھیوڈروس نے ایجنیڈین میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی صلاحیتوں اور دلیری کے باعث تھیوڈروس کو فیصلہ کن شکست ہوئی۔ شکست خوردہ شاہی فوج نے یروشلم میں پناہ حاصل کی۔ مدد کے تمام راستے بند ہو جانے کے بعد انہوں نے اس شرط پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود آ کر ان کی اطاعت کی درخواست قبول کریں، ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 637 یا 638 میں یروشلم اور شام گئے اور اس چبوترے پر کھڑے ہو کر جہاں کسی وقت مندر ہوا کرتا تھا اس کا ملبہ ہٹانے اور مسجد کی تعمیر کا حکم جاری کیا۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔